ہاں کرتے ہی اسی لیے ہیں، عقیدہ معاد تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ اگر معاد پر ایمان ہوتا آدمی گناہ نہ کرے نا، یعنی آپ کو پتا ہے میں گناہ کروں گا قبر میں بچھو آئیں گے، جھوٹ بولوں گا زبان کو عذاب ہوگا، نگاہ حرام میں کسی خاتون کو دیکھوں گا، سوشل میڈیا پہ گندی چیزیں دیکھوں گا تو آنکھوں کو جلا دیا جائے گا، ہاں غیبت کروں گا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اشد من الزنا ہے، زنا سے بدتر ہے۔ ہاں 8ویں امام کے پاس شخص آتا ہے، مولا کوئی راستہ بیچ کا نکالیے، مولا میں خمس سے بچ جاؤں۔ کس سے؟ خمس سے بچ جاؤں۔ یہ آپ مت سمجھیے کہ آپ میں ایسے لوگ ہیں، اس زمانے میں بھی تھے۔ مولا کو کہتے ہیں مولا کوئی بیچ کا راستہ، جسے ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں، مولا تھوڑا بہت بچ جاؤں، مال بہت ہے۔ امام رضا نے جلال میں آ کر کہا کہ یہ جو خمس ہے اون لدیننا، یہ ہمارے دین کا مددگار ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے دین کو تباہ کر دوں؟ معصوم کو پتا تھا، فرمایا اسی سے مدارس چلیں گے، اسی سے دین چلے گا، اسی سے حوض علمیہ چلیں گے، اسی سے کتابت، یہ بہار الانوار ساری کتابیں، اسی سے مسجدیں بنیں گی، امام بارگاہیں بنیں گی، وہ اپنا سبیل غریبوں کی مدد ہوگی، غریب سادات کی مدد ہوگی۔ اگر تم نہیں دو گے تمہارا، یعنی تم نے دین پہ انویسٹ کیا کیا؟ بیٹے پہ کر رہے ہو، گھر پہ کر رہے ہو، مال پہ کر رہے ہو، سردی لگ رہی ہے ٹوپی لے رہے ہو، ہر چیز لے رہے ہو، لیکن تم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا؟ بدن کو سردی لگتی ہے تو جیکٹ لیتے ہو، بدن کو گرمی لگتی ہے تو اے سی لیتے ہو، تم نے اپنے دین کے بچانے کے لیے کیا کیا؟ یہ مسجد دین کا بچانے کا کام ہے، ہر محلے میں ایک اچھی مسجد ہونی چاہیے۔ یہ مجالس تمہارے دین کے بچانے کا کام ہے، یہ مدارس تمہارے بچوں کی تعلیم کا کام ہے، یہ تعلیم قرآن تمہارے بچوں کو آخرت کا درس دینے۔ تم نے کتنا انویسٹ کیا اپنے دین پر؟ امام نے کہا اون الدین، نہیں دینا تو نہ دو، لیکن اگر دینا ہے تو پراپر دو، اگر دینا ہے تو یہ حق سمجھ کے دو۔ تو جب انسان معاد سے دور ہو جاتا ہے، جب خدا خود کہتا ہے یہاں دو گے 10 گنا کر کے وہاں دوں گا، خود فرماتے ہیں جو نیک ہے، امام حسین فرماتے ہیں میں اس کی قبر میں جاتا ہوں، ہم اس کی قبر میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں اور زحمت کو تمام کروں۔ جب انسان دیندار بنتا ہے تو اس میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے، وہ صفت جسے ہم خوف و رجا کہتے ہیں نا، امید اور خوف، اللہ کا ڈر اور خوف۔ یہ ڈر محبت خدا میں بھی پیدا ہوتا ہے، یہ ڈر جہنم کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مشہد میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے داماد تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بیٹی کا رشتہ لیا، شادی ہوئی، تو اچانک ایک دن میں ان کے گھر گیا تو دیکھا وہ باغچے میں پھول لگا رہے ہیں، ایک مٹی سی ہے رومال میں اور مٹی میں کچھ پھول ہیں، وہ پھول لگا رہے ہیں۔ تو بوڑھے سے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹے کی طرح ہوں، آپ کا داماد ہوں، آپ بیٹھ جائیے، یہ پھول زمین میں لگاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں خود لگا دوں گا۔ کہا نہیں مجھے صحیح طریقے سے لگانا آتا ہے، پھول خراب نہیں ہوں گے، میں لگاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے اور دیکھتے رہیے، اگر غلطی کروں تو مجھے ٹوک لیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے تم لگاؤ میں دیکھتا ہوں۔ کہتے جب وہ پھول میں نے اس مٹی سے نکال کر اور گھر کی مٹی میں ڈالا تو انہوں نے کہا دیکھو پھول کو صحیح طریقے سے جھاڑنا، اس پہ جو مٹی لگی ہوئی اس کی جڑوں میں اس کو صحیح طریقے سے جھاڑنا۔ میں نے قبلہ پھول کو جب مٹی میں لگایا جاتا ہے تو اس کی جو نرم مٹی ہے گیلی وہ پھول پہ ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے بڑھ سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مٹی اتار دوں؟ کہاں میں کہہ رہا ہوں اس کی مصلحتیں اتار دوں۔ کہتا میں نے پھر مٹی اس رومال میں جھاڑی اور پھول کو زمین میں رکھا، انہوں نے کہا رومال کو باندھ کے دیوار پہ رکھ دو۔ میرے سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، یہ اس مٹی کا کریں گے کیا؟ مٹی بچ گئی تھی تو اس مٹی کو اسی پھول کے ساتھ رکھ دیتے۔ تو میں نے کہا دیکھیے میں آپ کا داماد ہوں، آپ کے گھر میں آیا ہوں، ظاہر ہے مجھے بھی آپ کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے، مجھے بھی آپ کی زندگی کا طرز عمل اپنانا ہے، آپ عالم ہیں، مولانا ہیں، یہ خود بھی طالب علم تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں آج صبح مشہد میں ایک میدان ہے، میدان سعدی، وہاں سے گزر رہا تھا اور وہاں پہ ایک باغچہ ہے جو پھول بیچتا ہے، اس نے یہ پھول مجھے لا کر دیے۔ کہ مولانا آپ گھر جا رہے ہیں، یہ پھول میرے پاس بچ گئے، آپ کے پاس باغچہ ہے؟ کہا باغچہ ہے، کہا اس میں یہ پھول لگا لیجئے۔ کہا پھر؟ کہا وہ جہاں پہ باغچہ ہے اس کا وہ زمین اوقاف کی زمین ہے، وقف شدہ زمین ہے۔ جب آپ کو کوئی زمین وقف کی جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ پلاٹ وقف کیا گیا، آپ اس کی اینٹیں کہیں اور نہیں لے جا سکتے، حرام ہے۔ بعض مجتہدین احتیاط کا فتویٰ دیتے ہیں جو آدمی کرائے پہ بیٹھا ہے وقف کی زمین پر، اس کی چیزوں کو کہیں اور استعمال نہیں کر سکتا، یعنی یہاں کی مسجد کی اینٹیں لائے گھر کی دیوار میں لگا دیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں احتیاط کر رہا ہوں، اب اس نے پھول دیے ہیں، یہ پھولوں کی مٹی اس زمین کی ہے، میں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ لہذا صبح جب جاؤں گا تو یہی مٹی لے جاؤں گا اس زمین پہ۔ اسے کہتے ہیں ظرافت، یعنی انسان اپنی دیندار ہونے میں اتنی ظرافت کی نگاہ رکھے، باریک بھی نہیں،
بینک سے جب پیسے نکالتے ہو اس پرچی کو بھی پڑھتے ہو. ایک آدمی تھا, اس ایک بندے نے بینک اکاؤنٹس کو ہیک کیا تھا ایران میں. تو وہ ہر کسی کے اکاؤنٹ سے, مثال کے طور پہ آپ 1000 روپیہ نکال رہے ہیں تو ہر کسی کے اکاؤنٹ سے 5 روپے مائنس کر دیتا تھا. اب ایسے 5 روپے 1 لاکھ لوگوں کے اگر نکلے تو وہ کتنا بن جاتا ہے. تو ایک بندہ اتنا حساب کتاب والا تھا, وہ پرچی نکلتی تھی 5 روپے کاؤنٹ کرتا تھا. تو اس نے دیکھا بھائی جب بھی پیسے نکال رہا ہوں 5 روپے کم ہے. اس نے جا کے کیس کیا, وہ چور پکڑا گیا. جب اپنے دنیا کے معاملات میں اتنی باریک بھی نہیں رکھتے ہو تو دین کے معاملات میں کیوں نہیں رکھتے؟ دین میں بھی رکھنا ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر